ساری زندگی آواز لگائی ہو مال اور دولت میری ساری زندگی ہے، جسے کہا گیا یہ پیسہ تو سب کچھ ہی کوئی نہیں، یہ روپیہ تو سب کچھ ہی کوئی نہیں، اس نے کہا تجھے کیا پتا، تو تو مسجدوں میں بیٹھنے والا، تجھے کیا پتا، تو ذکر اذکار کرنے والا، ہمیں پتا ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ملتا، روپیے کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کہا ہاں جس کا سانس ٹوٹ گیا، تیرے پاس پیسہ موجود ہے، اس کا سانس لا کے دکھا دے۔ میں نے کہا تو نے کہا پیسے کے بغیر کام نہیں بنتا، جس کا پاؤں چلا گیا اس کا پاؤں لا کر دکھا دے۔ تو نے کہا پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرے پاس آنکھیں موجود ہے، ایک آدمی کی آنکھیں چلی گئی، تیرے پاس پیسہ موجود ہے، اسے آنکھیں لا کر دکھا دے۔ کہتا نہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو نے کہا پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تیرے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی جس کے پاس پیسہ اس کا سارا کام بن گیا، جس کے پاس پیسہ اس کی ساری دنیا بن گئی۔ میں نے کہا اگر سارا کچھ پیسے سے بنتا ہے، میں نے ان ماں باپ کو بھی دیکھا، اس شادی شدہ جوڑے کو بھی دیکھا جنہوں نے درباروں کی خاک چھان ماری ہے، جو قبروں پر چلے گئے، کبھی کسی نے وہ راستہ بتایا اس راستے پر چلے گئے، کسی نے کہیں کا راستہ بتایا ادھر چلے گئے، وہاں پر جا کر پیشانی جھکائی ہے، کبھی وہاں پر جا کر فریاد کی ہے، وہاں پر جا کر بکرا دے کر آئے، جانور دے کر آئے، نظر و نیاز کر کے آئے۔ میں نے کہا 20 سال اس کی شادی کو گزر گئے لیکن ان کا دامن خالی، ان کی کوکھ خالی، انہیں اولاد ہی کوئی نہ ملی۔ اگر پیسہ سب کچھ کر سکتا انہیں ایک اولاد لا کر دے دے، انہیں ایک بچہ لا کر دے دے، میں کہتا ہوں تجھے پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے یہی تو فرمایا پیسہ کچھ نہیں کرے گا، جو قبروں میں جا رہے ہیں کبھی تمہیں موقع ملے جسے قبر میں اتارا گیا چپکے کے ساتھ ہاتھ اس کے کفن میں ڈالو، کبھی چھان کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے جیسے خالی آیا ویسے خالی دنیا سے جا رہا ہے۔ بس ایک ہی آس لگی ہوئی ہے، ایک ہی امید لگی ہوئی، ایک دکان دو بن جائیں، ایک مکان بنایا اب 2 اور مکان بن جائیں، اسی کے اوپر پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کے اوپر مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کا دامن پکڑ لیا، ان کو اللہ کے نبی ایسی جگہ پر لے کر آئے جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جہاں پر چاروں طرف سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آقا میں نہیں جانتا۔ فرمایا جن کھوپڑیوں کو دیکھ رہے ہو ان کے اوپر تاج سجا کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے لوگ کھڑے رہا کرتے تھے، آج ان کا کیا حال بنا، ہوا ان کو ادھر ادھر بکھیر رہی ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں ہم کس جگہ پر پڑے ہوئے۔ ابو ہریرہ یہ کپڑے نظر آ رہا ہے، یہ ٹانکیاں نظر آ رہی ہیں، آقا مجھے نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا اتنا بوسیدہ کپڑا ہو گیا، یہ پھٹتا ہوا جا رہا ہے، اس کو کوئی ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ فرمایا آقا میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جانتی ہو یہ کون سا کپڑا؟ جس نے پہنا اس نے تکبر کیا، جس نے پہنا اس نے غرور کیا، جس نے پہنا اس نے ناز کیا، اتنا اعلیٰ قسم کا مجھے کپڑا ملا۔ فرمایا آج اس کپڑے کا حال دیکھ لے کیا حال بنا ہوا ہے، جو کبھی تھانوں کے اندر سجا کرتا تھا، جو کبھی شیشے کی الواریوں کے اندر سجا کرتا تھا، جو کبھی دکان کی زینت بنا کرتا تھا، آج اس کپڑے کا کیا حال بن گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہڈیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ آقا مجھے نظر آ رہی ہے۔ فرمایا جانتے ہو کن جانوروں کی ہڈیاں؟ آقا ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا یہ وہی جانور ہیں جن کے اوپر لوگ سوار ہوئے، اپنے آپ کو بڑے لین لاڈ سمجھا کرتے تھے، ان سواریوں پر سوار ہونے کے بعد بڑا تکبر کیا، بڑا غرور کیا، زمین پر پاؤں مار کر چلے۔ فرمایا آج تمہیں پتہ ہے ان جانوروں کی ہڈیوں کا بھی چورا بن گیا۔
صرف پیسہ چاہیے، حرام کے ذریعے سے ہے، حلال کے ذریعے سے ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ صبح کے وقت بیدار ہوئے، پیسے کی آواز لگائی ہے، شام کے وقت بستر پر گئے، پیسے کی آواز لگائی ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، کوٹھی بھی بن گئی، مکان بھی بن گیا، زمین بھی بنا لی، اولاد کے لیے پلاٹ بھی بنا لیے۔ کہاں سے آیا؟ کبھی چوری کی ہے، کبھی ڈاکہ مارا، کبھی رشوت کے ذریعے سے لیا، کبھی سود کے ذریعے سے لیا، کبھی شرطیں لگا کر لیا، کبھی جوا لگا کر لیا، کبھی پرائز بانڈ لگا کر لیا، کبھی دوسرے طریقے کے ساتھ لیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اعلان کیا، سود لیتے ہو لے جاؤ، یہ تو میرا کاروبار ہے۔ جب اس کا سود کا کاروبار اتنے عروج پر پہنچ گیا، لوگ اسے سلام کرنے لگے۔ اب مکان کے باہر تختی لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی۔ اللہ بھی کہہ رہا، او میرا بندہ، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ملاوٹ کر کے پیسہ کمانے والا، دھوکہ دے کر پیسہ کمانے والا، چوری کر کے پیسہ کمانے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے پیسہ کمانے والا، اب تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ دکان کے اوپر لکھ کر لگایا ھذا من فضل ربی، مکان کے اوپر لکھ کر لگایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ اللہ بھی کہتا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کب کہا تھا کسی کے اوپر ظلم کر کے پیسہ کمانا؟